السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 8 معاشی ترقی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں معاشی ترقی کا اشرہ باشرہ جائزہ۔ آج ہمارا پوائنٹ ہے معاشی ترقی کا 5واں مرحلہ 1980 سے 1990 تک۔ 1980 سے 1990 کے دوران اس ٹائم پیریڈ میں کپاس، چاول، گنے اور گندم کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا، یعنی بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ صنعتی ترقی کا بہترین دور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عرصے کے دوران پرائیویٹ شعبے کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ 1982 اور 1984 کی صنعتی پالیسیوں کے ذریعے متوازن ترقی، روزگار کی فراہمی اور نجی یا پرائیویٹ شعبے کی مضبوطی کو بنیاد بنایا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں خام پیداوار میں اضافے کی شرح کافی حوصلہ افزا رہی۔ 1978 سے 1983 کے ٹائم پیریڈ میں، یعنی 5واں 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا۔ اس منصوبے کا حجم 21 ارب 2 کروڑ روپے تھا۔ اس دوران حالات یا نامناسب حالات کے باوجود، ناسازگار حالات کے باوجود شرح ترقی 6%، صنعتی پیداوار میں اضافہ 9%، افراط زر میں اضافہ 5% اور غریب لوگوں کو مدد کرنا یا مفلس الحال لوگوں کو مدد کرنا نظام زکوٰۃ کی بدولت ایک نہایت اہم قدم تھا، جس میں 20% غریب لوگوں کی مدد کی گئی تھی۔ 1983 سے 1988 کا ٹائم پیریڈ، یعنی 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ، جو کہ 1 جولائی 1983 سے شروع ہوا تھا۔ 1985 سے 1988 کے دوران وزیر اعظم محمد خان جونیجو تھے، جنہوں نے 5 نکاتی پروگرام پر تیزی سے کام کروایا۔ صنعتوں اور توانائی پیدا کرنے کے شعبوں میں نجی سرمایہ کاری زیادہ ہوئی، دیہات میں سڑکیں بنائی گئیں اور انہیں شہری منڈیوں کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ زکوٰۃ اور نظام عشر کے توسط سے مستحقین کی مالی مدد کی گئی۔ روزگار کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے گئے۔ دیہی ترقی، پسماندہ علاقوں، چھوٹے بڑے شہروں کی ترقی پر خاص طور پر توجہ کی گئی۔ تعلیم اور صحت کے شعبے پر زیادہ توجہ دی گئی۔ خام ملکی پیداوار GDP، جسے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بھی کہا جاتا ہے، اس میں 6.6% اضافہ ہوا۔ زرعی پیداوار میں 2.3% اضافہ ہوا۔ برآمدات میں 6%، افراط زر میں 6% اضافہ ہوا۔ افراط زر بیسک کہا جاتا ہے۔ معاشیات میں یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے محفوظ سونے سے زیادہ سکوں یا نوٹوں کا اجرا، جس سے روپے کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بجلی کی پیداوار میں 13.6% اضافہ ہوا اور درآمدات 6% کے حساب سے اضافہ ہوا۔ دسمبر 1988 میں الیکشن کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت بنی، جو کہ 1990 تک قائم رہی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت، یعنی ان کا پہلا دور حکومت تھا، جو ہم پریویس پڑھ چکے ہیں۔ ان کے پہلے دور حکومت میں ملک کی معاشی حالت تسلی بخش رہی۔ 1989 سے 1990 کے ٹائم پیریڈ میں خام ملکی پیداوار میں 5.1% اور زراعت میں ترقی کا اندازہ 5.2% لگایا گیا، لیکن اضافہ 4% ہوا۔ 1989 سے 1990 کے دوران ادائیگی کے توازن میں بہتری آئی، بیرونی تجارت کا خسارہ کم ہوا اور ملک میں سرمایہ کاری کی فضا کچھ بہتر ہوئی۔ اپریل 1989 میں نئی صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا، جس میں ایک دفعہ پھر پرائیویٹ شعبے یا نجی شعبے کے لیے نئی ترغیبات کا اعلان کیا گیا۔ نئی صنعتوں کے قیام کو آسان کر دیا گیا اور کئی نئی شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے راہیں کھول دی گئیں۔
نیکسٹ پوائنٹ از معاشی ترقی کا چھٹا مرحلہ جو کہ 1990 سے 2000 تک رہا۔ 1990 اور 1996 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہو گئی۔ 1993 اور 1999 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا اور 7واں 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو کہ 1988 سے 1993 میں شروع کیا گیا، اس دوران خام ملکی پیداوار میں اضافہ 5%، زرعی شعبے میں ترقی 4.7%، صنعتی شعبے میں ترقی 5.9%، قومی بچتوں میں اضافہ 12.7 اور طبی مراکز کتنے تھے؟ 50۔ شرح خواندگی یعنی پڑھا لکھا جو طبقہ تھا اس کی شرح کتنی تھی؟ 36 یعنی 36% شرح خواندگی رہی۔ 8واں 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1993 سے 1998 تک رہا۔ اس منصوبے کے دوران بہت سارے قومی ادارے نجی شعبے کے حوالے کر دیے گئے۔ 1998 میں ایٹمی دھماکے ہوئے اور 1998 میں ہی مردم شماری کروائی گئی۔ 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کی وجہ سے پاکستان کو معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا اور 1998 میں ہی پاکستان میں مردم شماری کروائی گئی۔ خام ملکی پیداوار گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ اور زرعی شعبے میں ترقی 6% سالانہ کے حساب سے ہوئی۔ نجی سرمایہ کاری میں 22.8% اضافہ ہوا اور اسی طرح وفاقی حکومت کے ٹیکسوں کی وصولی میں 22.6% اضافہ ہوا۔ برآمدات میں 24.9% کمی ہوئی۔ اس کے بعد خواندگی کی شرح میں 37.9% شرح خواندگی ہوئی اور قومی بچتوں میں سالانہ اضافہ 12.7% ریکارڈ کیا گیا۔ اس طرح ملک میں 8ویں 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے بعد 5 سالہ منصوبوں کا دور ختم ہو گیا۔ اب سالانہ ترقیاتی منصوبے تیار کیے جاتے ہیں اور ان کے مطابق ملک کی ترقی کے لیے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از معاشی ترقی کا 7واں مرحلہ جو کہ سن 2010 سے سن 2014 تک رہا۔ اس ٹائم پیریڈ میں جنرل پرویز مشرف کے 9 سالہ دور حکومت میں معاشی ترقی کی رفتار 7% رہی۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے معاشی ترقی کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے مگر عام عوام کی زندگی کے مسائل اور مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ سن 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعت بن کر ابھری۔ اس حکومت نے عوام کے معاشی مسائل کم کرنے کے بہت سارے اقدامات کیے مگر ملک معاشی ترقی کے لحاظ سے مشکلات کا شکار رہا۔ سن 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ابھری، اکثریت سے یہ حکومت آئی اور سن 2013 سے سن 2014 کے مالی سال میں GDP یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی شرح 4.1% رہی۔ معاشی ترقی کا 5واں مرحلہ ہائی لائٹ کر لیں 1980 سے 1990 تک رہا۔ زرعی ترقی کی رفتار میں اضافہ کتنا ہوا ہے؟ 6.2 سالانہ کے حساب سے ہائی لائٹ کر لیں اور اس سے صنعتی ترقی کا بہترین دور بھی کہا جاتا ہے، ویری امپورٹنٹ۔ ہائی لائٹ کر لیں 1982 اور 1984 کے اندر صنعتی پالیسیاں بنائی گئی ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیں 1978 سے 1983 میں 5واں 5 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے اور اس کا حجم کتنا ہے؟ 21 ارب 2 کروڑ روپے، ویری امپورٹنٹ۔ شرح ترقی کتنی ہوئی ہے؟ صنعتی پیداوار میں اضافہ کتنا ہوا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیں افراط زر میں کتنا فیصد اضافہ ہوا؟ اس کے علاوہ غریب لوگ کتنے پرسنٹ؟ 20% لوگوں کی مدد کی گئی ہے، معاشی سماجی لحاظ سے ان کی مدد کی گئی ہے، ہائی لائٹ کر لیں۔ انڈر لائن کریں چھٹا 5 سالہ منصوبہ جو کہ 1983 سے 1988 تک رہا، 1 جولائی 1983 میں یہ شروع ہوا ہے۔ انڈر لائن کریں 1985 سے 1988 کے دوران وزیر اعظم اس ٹائم پیریڈ میں محمد خان جنیجو تھے جنہوں نے 5 نکاتی
پروگرام شروع کیا تھا، ہائی لائٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ہائی لائٹ کریں خام ملکی پیداوار میں کتنا اضافہ ہوا ہے، زراعت میں کتنا اضافہ ہوا، برآمدات میں، درآمدات میں، افراط زر میں اور بجلی کی پیداوار کے حوالے سے MCQs کے طور پر انہیں مینشن کر لیں۔ دسمبر 1988 میں الیکشنز ہوئے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی جو 1990 تک قائم رہی ہے، انڈر لائن کر لیں۔ 1989 سے 90 کے ٹائم پیریڈ میں خام ملکی پیداوار میں کتنا اضافہ ہوا، زراعت میں، اس کے علاوہ اندازہ کتنا لگایا گیا اور اضافہ کتنا ہوا، ہائی لائٹ کر لیں۔ اور 1989 سے 90 کے ٹائم پیریڈ میں توازن ادائیگی کیسا رہا، ہائی لائٹ کر لیں۔ اپریل 1989 میں نئی صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا، MCQs کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، مینشن کر لیں۔ معاشی ترقی کا چھٹا مرحلہ 1990 سے سن 2000 تک رہا۔ 1990 سے 1996 بے نظیر بھٹو کی حکومت رہی اور اس ٹائم پیریڈ تک 1993-1999 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1999 میں پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا، ہائی لائٹ کر لیں MCQs کے طور پر۔ 7واں 5 سالہ منصوبہ 1988 سے 1993 تک شروع ہوا، ہائی لائٹ کر لیں MCQs کے طور پر۔ خام ملکی پیداوار میں اضافہ، زرعی پیداوار میں، صنعت میں، قومی بچتوں میں اور شہری علاقوں میں طبی مراکز کتنے تھے اور شرح خواندگی کتنی تھی، MCQs کے طور پر ہائی لائٹ کر لیں۔ کوشچن مینشن کریں 8واں 5 سالہ منصوبہ کب شروع ہوا اور اس منصوبے میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کو تحریر کریں۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ ہائی لائٹ کر لیں، 1993 سے 1998 تک شروع ہوا ہے اور اس منصوبے میں کون کون سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، ہائی لائٹ کر لیں۔ 1998 میں ایٹمی دھماکے ہوئے ہیں اور 1998 میں ہی مردم شماری کروائی گئی ہے ملک میں۔ خام ملکی پیداوار اور زراعت میں 6% کے حساب سے سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا ہے، انڈر لائن کر لیں۔ نجی سرمایہ کاری میں کتنا اضافہ ہوا، ٹیکسوں کی وصولی میں کیا اضافہ ہوا، برآمدات میں کتنی کمی ہوئی ہے اور شرح خواندگی میں کتنا اضافہ ہوا، کتنے % ہوئی ہے، بچتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، MCQs کے طور پر۔ معاشی ترقی کا 7واں مرحلہ ہائی لائٹ کر لیں، سن 2010 سے سن 2014 تک رہا۔ پرویز مشرف کا ٹائم پیریڈ تھا، 9 سالہ ان کا ٹائم پیریڈ دور حکومت رہا اور جس میں معاشی ترقی کی رفتار 7% رہی ہے، MCQs کے طور پر ہائی لائٹ کر لیں۔ اس ٹائم پیریڈ میں وزیر اعظم شوکت عزیز تھے، ہائی لائٹ کر لیں۔ سن 2008 کے انتخابات میں کون سی جماعت ابھر کر آئی ہے سامنے، پیپلز پارٹی کی جماعت۔ اس کے علاوہ سن 2013 میں مسلم لیگ نون کی جماعت بھاری اکثریت سے ووٹ حاصل کر کے جماعت اقتدار میں آئی اور سن 2013 سے سن 2014 کے مالی سال میں GDP یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی شرح 4.1% رہی، ایز MCQs کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔